جس میں علماء، طلباء، پیران صاحبان، صاحبزادگان نمرہ اور اساتذہ جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، شیوخ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تبلیغ والے حضرات جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خطیب لوگ جو واعظ نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پر۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی عجیب آدمی تھے۔ میں نے حضرت کہا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بادشاہ گویا بزرگ نہیں ہوتا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ وہ حلال کھاتا تھا، حلال خور تھا، حلال خور، اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے اس سے کھاتا تھا۔ تو جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تو انہوں نے ہر فن کی ماہرین کے لیے ایک فنڈ مقرر کیا، ایک بار دینا تھا اس کو۔ جو علماء بہت زیادہ قابل علماء تھے جو اس کے پاس ہو گئے، ان کو جو اپنے فن میں ماہر تھے ان کے لیے خاص قسم کا خاص ایک متعین وہ رقم مقرر کر دیا۔ اور ان کو دے دیا۔ اس کے پاس ایک بہروپیہ آ گیا۔ بہروپیہ جانتے ہیں، آج کل سارے بہروپیہ ہیں، وہ جو ماسک لگائے ہوئے اور خصوصاً جتنے شن بتاڑنے والے یہ نیلا اور جو سبز رکھتا ہے، باقی کالا گزارا کرتا ہے، کیونکہ داڑھی بھی کالی ہوتی ہے، ویسے چہرے پر کالا بھی آ جائے، کوئی کہتے ہیں پگڑی وگڑی ہے، لیکن وہ آج کل تو پہچان نہیں جاتے، تو ایسا لباس بدل دے کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں، کہ اس کو بہروپیہ ٹکمار۔ تو ان کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے فن میں بہت ماہر ہوں، آپ نے مجھے پیسہ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا فن میں نے دیکھا نہیں ہے، تو کہ تم اس کے فن کے واقعی تم بہروپیہ ہو یا نہیں ہو۔ تو اس نے چند دن کے بعد لباس بدلا اور ایسے لباس میں آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے اس کو پہچانا کہ تم وہی بہروپیہ ہو۔ دوسرا لباس بدل دیا، تیسرا بدل دیا، مختلف لباس میں آیا۔
داڑھی بنائی اپنے لیے، وہ بھی سب کچھ کیا، لیکن وہ پہچانتا رہا اس کی آنکھوں سے کہ وہی ہے. تو بالآخر اس نے قسم کھائی کہ اس سے میں پیسے نکالوں گا. تو بالآخر وہ ایک پہاڑ میں چلا گیا اور وہاں ذکر شروع کر دیا. تو ایک چرواہا گیا تو اس کے پاس آیا، اس نے داڑھی، نکلی داڑھی پہنی تھی سفید، شاید وہ کالی داڑھی والا ہوگا، تو اوپر سے ایسا اس کو کہتے ہیں میک اپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ایسا کیا کہ بالکل جیسا پرانے زمانے کا بزرگ ہو. وہ اپنے ساتھ بنا دیا اپنے آپ کو، کچھ ایسی ترتیب بنا کے کہ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل یہ اس کی داڑھی سفید اور وہ لاٹھی اور جبہ وغیرہ وغیرہ لا الہ الا اللہ کرتا تھا. تو نے کہا کہ حضرت مجھے دعا کیجیے. تو بس اس نے دعا کی اس کو اور وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا کوئی کام بنا دیا ہوگا. اس کے دل کے اندر کوئی نیکی تھی، اچھائی تھی. تو اس نے اوروں کو کہا تو لوگ آتے آتے بہت بڑا رش بن گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. وہ بھی روپیہ ہم سے اچھا تھا. تو بڑا مشہور ہوا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، دور دور سے آتے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کا خیال آیا کہ وزیر کو کہا کہ یہاں ایک بزرگ رہتا ہے جنگل میں، ہم بھی جائیں وہاں. اور اس نے خاص خانقاہ والوں کے لیے کوئی ترتیب بنائی تھی کہ خانقاہ والوں کے لیے ہے، یہ مدارس والے. آج کل تو یہ لوگ مدارس والوں سے وہ چڑ کرتے ہیں، تو وہ یہ مدارس کے لیے، یہ خانقاہوں کے لیے یہ وقت. تو اس نے ایک تھیلی بہت بڑی لمبی چوڑی اشرفیوں کا بھر کر لائی. انہوں جب ان کے پاس آئے تو اس کے سامنے وہ ہدیہ پیش کی حضرت. تو اس نے اس کو کہا کہ اس نے انکار کر دیا، ٹھوکر مار دی اس کو بڑا زیادہ عقیدت ہو گئی. یہ واقعی اچھا آدمی ہے، تھا بھی اچھا، واقعی تھا بھی روپیہ، لیکن تو اچھا تھا. تو بالآخر جب جانے لگی کہ دعا کریں، دعا بھی کی اس نے. اور وہ چلے گئے تو وہ تو گھوڑے تھے ان کے پاس، اس وقت زمانے کے یہی بہترین سواری تھی. جلدی اپنے علاقے میں پہنچ گئے، یعنی وہ واپس چلے گئے. وزیر بھی ساتھ تھا اور جو فوج تھا وہ بھی ساتھ تھی. تو دوسرے دن یہ بھی بیچارہ اپنی اس داڑھی کو پھینک کر کے، وہ نہیں وہ سفید داڑھی، وہ کالی داڑھی والا آدمی تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. خانقاہ سب کو کہ میں پیر نہیں ہوں، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ. میں بھی روپیہ تھا.
جب سچ چاہتا نہیں تھا سچ بولو، کم از کم سچ تو بولا. اس لیے ہم نے کہا کہ وہ ہم سے بہت اعلیٰ درجے کا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اب تو مجھے تم پر حق ہے کہ مجھے اپنا وہ حق دے دو. اس نے کہا کہ تو وہی بے روپیہ ہو. اس کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہی بے روپیہ، کیونکہ اس وقت وہ ایسے لباس میں تھے، مشہور بھی ہو گئے تھے اور لوگ واقعی بہت بڑا خانقاہ بن گئی تھی اس کی، ذکر بھی کر رہے تھے لوگ. تو اس نے کہا کہ تم نے سارے خانقاہ کو در بدر کر دیا. اس نے کہا کہ میں بے روپیہ تھا، وہی بے روپیہ تھا، لیکن میں نے قسم کہی تھی کہ آپ سے پیسہ نکالوں گا، وہ اپنے مجھے پیسہ دے دو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو میں تو آپ کو ایک تیلی پیش کی تھی، اس وقت آپ اس کو لے لیتے. اب تو 20 روپے کے لیے کتنا فنڈ ہوگا؟ اسی کے لیے تو تھوڑا سا ہوتا ہے، 100 روپے 200 روپے پاکستانی ہوں گے. اس وقت تو پاکستانی روپے نہیں تھے، لیکن یہ درہم چند درہم ہوں گے. تو اس نے ایک عجیب بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ اس وقت میں پیروں کے لباس میں تھا، اس وقت میں پیروں کے لباس میں تھا. تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے پیر بدنام ہو جائے، صوفیاء بدنام ہو جائے. میں صوفیاء کے لباس میں تھا، اسی لیے اس پیسے کو قبول نہیں کیا. یہ تھوڑے سے مجھے قبول ہے، سچ بولو. اللہ والا تھا نہیں تھا. کہ دھوکہ نہیں دیا. اس وقت پہلی تو تھا یہ، لیکن اس کو یہ کہا کہ میری وجہ سے دین کو نقصان نہ پہنچے. آج کل دینداروں کو دیکھیں، جھوٹی وہ کہتے ہیں کہ سچا ہے، پکا سچا کر رہا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اسی کی تعریفوں میں رب اللسان رہتے ہیں، چپلوسیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو دیکھو، آپ پر علم کا لباس ہے، آپ پر طالب علمی کا لباس ہے، آپ پر صوفیاء کا لباس ہے، آپ پر تبلیغی جماعت کا لباس ہے، بڑی پکیزہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. آپ پر پیروں کا لباس ہے، صوفیاء کا لباس ہے. آپ پر مدرسین کا لباس ہے کہ مدرس ہے. دیکھو، کم از کم اگر آپ نیک نہیں ہیں تو آپ اس نام کا لاج رکھ کر ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے خانقاہیں بدنام ہو جائیں، جس کی وجہ سے مدرسے بدنام ہو جائیں، جس کی وجہ سے علماء بدنام ہو جائیں، جس کی وجہ سے مدرسین بدنام ہو جائیں، جس کی وجہ سے خطیب بدنام ہو جائیں، جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت والے بدنام ہو جائے. پاک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ساری جماعتیں نیک لوگ ہیں. ایسے کام نہ کریں. پورا پشتو کی مثال نہ کہ بوجل کی غو متیازی ہو کی اٹوری غو بدنامی میرے پر ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ سب پتہ لگی جکمی غو بد متیازی کری اٹوری کی بدنامی سے. گاؤں جہاں گائیں ہوتی ہیں وہاں کہتے ہیں کہ گائے پیشاب کریں تو ساری گائیں بدنام ہو جاتی ہیں. مطلب کہ وہاں گائے نے پیشاب کی ہے تو گائے تو سب گائے ہیں،
تو اس طرح اسی لیے آپ حضرات بہت احتیاط کیا کریں. جس پر دین کا لیبل لگا ہوا ہے، جس پر دین کا نام لگ گیا ہو، کم از کم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ شعبہ بدنام ہو جائے. تو یہ دین کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے وہ دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. جو عام لوگوں کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی تو میں بھی، مجھے تو ایسے بھی زیادہ ضرورت ہے ایسی چیزوں کی، تو بھی کرے گا. آپ رشوت لیں گے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ناجائز ہوتا تو فلان کون لیتا. تو یاد رکھیں دینداروں کی بے دینی سے بے دینی پھیلتی ہے. دینداروں کی یعنی جس پر دین کا لیبل لگا ہوا ہو اس کی بھی دینی سے کیا ہوتا ہے، جو اس کی برے کاموں سے بھی کیا وہ معاشرہ خراب ہوتا ہے. بدعیوں سے نہیں خراب ہوتا. بدعی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چرسی ہے، یہ بنگی ہے، یہ فلان ہے، ڈنگان ہے. لیکن دین کے نام پر ہو، پر دین کا لیبل لگا ہوا ہو، پھر غلط کام کریں تو اس کو غلط کام کو جائز سمجھ کر کے غلطیاں پھیل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم اس بے روبی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.